बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एसएम अफसल हक मॉर्निंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जो आपके घर का भी मसला है, मेरे घर का भी मसला है, लेकिन इसको अगर हम लाइट लेंगे तो ये एक सुन्नत भी है और इसके फ़वाइद भी बेशुमार हैं। लफ्ज़ शादी पे आज बात करेंगे। शादी क्या है और इसका क्या मकसद है और ये क्यों इस ज़ुमरे में आती है सुन्नत के, और इसके पीछे क्या असबाब हैं। एक अकेला, दो, 11 ये क्यों कहा जाता है, और जब तक शादी नहीं होती इंसान कंप्लीट नहीं होता है। इसकी काफ़ी सारी रीज़न्स, काफ़ी सारी वजूहात हैं जो आप लोग वक्त के साथ साथ बेहतर समझते हैं। नाज़रीन, शादी क्या है? एक रिश्ते का नाम, एक बंधन, एक कमिटमेंट जिसमें आप किसी की कफ़ालत करते हैं, ये कोई आपके दस्तरस में आती है। उसके बाद एक ज़िंदगी का आगाज़ होता है और इसी लाइफ को अगर हम पॉजिटिव गुजारना चाहें तो काफ़ी सारे वे, काफ़ी सारे रास्ते, काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। कम उम्री की शादी के क्या फ़वाइद हैं, बुढ़ापे की शादी के क्या नुकसानात हैं। उसके अलावा जब तक शादी पॉजिटिव तरीके से इंसान की नहीं हो पा रही तो वसवसे, खन्नास और नेगेटिविटी ये उसके साथ कितनी चलती है। ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं इसी टॉपिक से, इसी मौजू से जो आज का हमारा मौजू है, शादी। और शादी के लिए किस जगह पर रिश्ते को देखना और रिश्ते का कैलिबर के साथ मैच करना, कौन से लोग अच्छे होते हैं, कौन से लोग बुरे होते हैं, और शादी नाकाम भी अगर हो जाती है या कामयाब भी हो जाती है, या किस वे से जाकर प्रॉपर एक शादी और शादी के बाद की ज़िंदगी जो है इसके अंदर क्या तब्दीली आती है इंसान की। फिर रब की ज़ात का आप एक कानून देखें कि शादी के बाद ऐसा आप इस सिस्टम में इन होते जाते हैं, रब की तरफ से औलाद की नेमत जो है वो आपको हासिल होती है। फिर आपका एक सिलसिला बढ़ते 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 तो वो एक बहुत लंबी एक चेन जो है ना वो चलती रहती है। और जो अफराद या जो लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं होते कि जी फाइनेंशियली जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो तब जाकर शादी की जाए तो तब फ़ायद हासिल होंगे, तो ये भी थोड़ा सा ज़रा एक नेगेटिव पहलू है, पॉजिटिव पहलू नहीं है। ठीक है, इंसान के अपने एक वसाइल, अपनी एक कैपेसिटी, अपनी एक चादर, उसको देख कर इंसान ये स्टेप उठाता है। लेकिन जब जहाँ पर आप अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कल करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए जितनी जल्दी इस फ़र्ज से या इस क्या कहते हैं जी काम से फारिग हो जाएं, उतना ही आपके लिए बेहतर रहता है। और जितना आप इसको लिंगर ऑन करते हैं, बढ़ाते हैं कि जी अच्छा अभी थोड़ा सा और, या फिर जी अभी वो ये भी एक सोसाइटी के अंदर बड़ा मेजर इशू है कि हम लोग एक प्रॉपर कैलिबर चाहते हैं कि जी बिल्कुल हमारे जैसे हों, और कुछ ऐसे भी अफराद हैं वो कहते हैं कि जी अगर शेर हैं तो सवा शेर के लोग टक्कर जाएं, फाइनेंशियली, सोशली नहीं। और कुछ ऐसे भी हैं कि जी बिल्कुल लो प्रोफाइल टक्कर जाएं ताकि उनको दबाया जाए। ये मुख्तलिफ, यानी इसमें वैरायटियाँ हैं, मुख्तलिफ मेंटेलिटी जो है इस लफ्ज़ शादी के अंदर आता है। अगर इसको हम पॉजिटिव फ़ायद की तरफ लाते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि सुन्नत का पूरा करना, अदा करना, ये एक पॉजिटिव एनर्जी हुई। फिर दूसरी बात, शादी के बाद रब अगर आपको औलाद से नवाजता है तो आपके पीछे दुआ करने वाला, आपके पीछे एक सबब, और आपकी नस्ल जो है उसको बढ़ाने का एक सिलसिला जो है, ये भी एक पॉजिटिव ज़ुमरे में आती चीज़। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि शादी किसी के लिए बाइस रहमत बन जाती है और बाज़ लोगों के लिए बाइस ज़हमत बन जाती है। तो ये बाइस रहमत और ज़हमत, इसके बीच में भी कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशंस होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो निभानी होती हैं, जिस पे हस्बैंड पूरा उतरते हैं तो तब जाके शादी कहीं सक्सेसफुल होती है। वाइफ की भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो भी अगर कंप्लीट उनके साथ कोऑपरेट या ताउन करें तो फिर ये प्रॉपर एक रिश्ता शादी का कंप्लीट होता है। और शादी का अगर लुग़वी मायने की तरफ जाएं तो एक मुसर्रत, एक खुशी, एक क्या कहते हैं जी उसको, कामरानी, ये सब चीज़ें इसी के साथ अगर लुग़वी मायने में तो 7-8 इसके मायने बनते हैं शादी के, यानी खुश रखना या खुश करना या खुश होना। अब देखना यह है कि शादी होती किन हालात में है, क्या वसाइल से शादी होती है, क्या आप इस चीज़ को समझते हैं कि जी फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग थे तो तब आपकी शादी हुई। ये सब एनालाइज करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि शादी की बेस क्या है और कहाँ पर इसके फैसले होते हैं और कहाँ से कहाँ पर सिलसिला इसका जुड़ता है। कई अफराद ऐसे होंगे जिनकी शादी इस तरीके से हुई होगी कि उन्होंने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा कि फ़लाँ जो उनकी इस वक्त ज़ोजा या उनका इस वक्त हस्बैंड है
کہ ان کا آپ کے آپس میں کوئی رشتہ یا کوئی ناطہ بنے گا. یہ سب چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ بھئی یہ جو شادی کا عمل دخل ہے یا نظام ہے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کتنا ہاتھ ہے اگر ہم اس چیز کو پراپر سمجھیں تو. اور اگر ہم اس چیز کو لائٹ رہیں، نہیں جی فلاں کی کزن فلاں کے ساتھ اور فلاں کی کزن فلاں کے ساتھ، تو یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، لیکن میجورٹی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا سا ہٹ کر اور تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ سا پہلو سامنے آتا ہے. شادی کے جو فوائد ہیں وہ تو آپ کو بعد میں پتہ چلیں گے. اچھا، اب جو نقصانات ہیں شادی نہ کرنے کے یا شادی کو ڈیلے کر دینا، یا آپ بعض دفعہ اس طرح بھی لائف کو لے سکتے ہیں کہ جی جیسے کوئی انگیجمنٹ آپ کر دیتے ہیں، وہ 4 سال 5 سال انگیجمنٹ رہتی ہے، تو اس کے بھی جو ہے نا بریک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ ایک فیکٹ بات ہے. اچھا، بعض شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ادھر ہوئی تو 2 یا 3 ماہ کے بعد ہی کچھ اس طرح کے اسباب بن جاتے ہیں، ایک خاندانی ہوتے ہیں نا چیزیں کہ جی ادھر ہی کرنا ہے جی. اس میں بھی کافی نیگیٹیوٹی آتی ہے، اس میں بھی کافی الجھن آتی ہے، اس میں بھی انسان وقت کے ساتھ الجھتا جاتا ہے، اور پھر وہ پچھتاوا بھی ایک بنتا ہے کہ جی ہمارے بڑوں کا فیصلہ تھا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فیصلہ نہ بڑوں کا تھا نہ چھوٹوں کا تھا، فیصلہ جب بھی ہوگا رب کا ہوگا. کس کی زندگی، کس کی عمر، کس کی شادی کس کے ساتھ رب نے کس وقت اور کس حالت میں لکھی ہوئی ہے، یہ کوئی بھی نہیں جان پاتا، نہ کوئی جان سکتا. کئی ایسے انسیڈنٹ بھی ہوئے ہوں گے کہ جناب شادی کی تاریخیں رکھی گئی ہیں، لیکن عین موقع کے 6 دن پہلے یا 7 دن پہلے یا 5 دن پہلے خدا نخواستہ کسی ایک عدد کینڈیڈیٹ کا انتقال بھی ہوا. یعنی یہاں تک بھی رب وقتاً فوقتاً دکھاتا رہتا ہے، کیونکہ فیصلے سب اس کے، آپ کے اور میرے ہر کس نہیں. ہم یہ سمجھ لیں کہ جی ہماری مرضی سے، ہمارے فیصلوں سے، نہیں، ایسا نہیں. رب صرف یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ جو فیصلہ یا یہ جو چیز ہے یہ کی جا رہی ہے تو اس میں کیا پوزیٹیو ہے کیا نیگیٹیو ہے. بات کو جاری رکھیں گے. کالر ہے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں الحمدللہ بہت ٹھیک ٹھاک اچھا ہوں. حضور آپ سنائیں اپنی خیریت کے بارے میں. سر شکر ہے رب کا. سر بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں آپ. جی سر. آج کا موضوع بہت دلچسپ موضوع آپ کا. محبت سر آپ کی. اور موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک عرض کروں گا سر. وہ عرض یہ ہے کہ بعض موضوع آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی پروگرام میں شاید وہ پورے نہیں ہو پاتے. جی یہ بات صحیح ہے جی. تو اگر آپ ان کو 2 پروگرامز میں وہ تقسیم کر لیا کریں تو اس سے اور زیادہ عوام میں اس چیز کا فائدہ یا اصلاح کی وہ ہو سکتی ہے کوشش. انشاءاللہ جی. تو بہرحال باقی آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اپنے کس طریقے سے نظام کو چلانا. میرا ایک مشورہ تھا، ایک عرض تھی. نہیں بالکل، کافی پروگرام ابھی ہیں جو پینڈنگ ہیں میرے جی. جی بالکل. جس کے تو آج کا جو آپ کا یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ بھی مطلب کافی وسیع ٹاپک ہے جی. اس پہ بہت سارے لوگ مختلف اینگل سے گفتگو کریں. ہاں جی. تاکہ بہت سارے اینگلز لوگوں کے سامنے آئیں. ہاں جی. کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر کسی کے سامنے نہیں ہوتی. پردے میں رہنے کی وجہ سے انسان غلطیوں پہ غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے. جی. تو جب وہ پردے مختلف اینگل سے اٹھتے رہیں ہاں جی پھر وہ سب کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح ہے جی. تو بات یہ ہے کہ شادی جی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سنت ہے سب سے پہلے تو جی. شادی کا یہ درجہ ہے. جی. دوسری بات یہ کہ شادی ایک ہوتی ہے محبت کی. جی سر. اور ایک ہوتی ہے ارینج میرج، جس کو ہم انگلش میں ارینج میرج اور لو میرج کہہ دیتے ہیں. جی جی. تو میں اپنے اینگل سے جو دیکھتا ہوں، محبت کی شادی وہ نہیں ہوتی جو صرف ایک لڑکے اور لڑکی کی مرضی سے ہو. ٹھیک ہے جی. بلکہ اصل میں محبت کی شادی وہ ہوتی ہے جو سب کی خوشی اور رضا کے ساتھ ہو. بڑی پیاری بات کی آپ نے جی. بالکل صحیح ہو. اور جس چیز کو ہم نے لو میرج محبت کی شادی کا نام دے رکھا ہے، میرے خیال سے وہ ایک ضد کی شادی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جو محبت کی شادی، جس میں محبت کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ شادی کی جائے تو انشاءاللہ محبتیں ہی محبتیں ہوں گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. اور اگر ضد کی جائے گی تو ضد میں اکثر بچے ضد کر کے وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں، پھر بعد میں اس کا شوق ختم جلدی ہو جاتا ہے، پھر وہ کھلونا توڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. بڑی پیاری بات کی آپ نے. بہرحال شادی سے انسانی نظام ذہن جو ہے یہ سب سے پہلے درست رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے فائدے میں جو عرض کرنا چاہوں گا، سر. نظام جسم ٹھیک رہتا ہے جی.
نظام معاش ٹھیک رہتا ہے، جیسے کہ آپ بھی فرما رہے تھے کہ انسان معاشی طور پہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور نظام نسل جی اس شادی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں یہ بالکل صحیح، پھر گناہوں سے بہت سارے بچاتی ہے یہ جو شادی ہوتی بے شک جی، اور پھر ایک ایسے ساتھی کا آپ کو ساتھ مل جاتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ اپنی ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں، جس کو آپ دوست بھی بنا سکتے ہیں، ہمراز بھی بنا سکتے ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے بہت کچھ، اور اسی طرح شوہر کے لیے بھی یہ ساری چیزیں ہیں جی، ایسا نہیں ہے کہ اگر میں مرد ہوں تو میں صرف یہ اسی اینگل سے دیکھ رہا ہوں، بلکہ دونوں رشتوں کے حوالے سے میں یہ کر رہا ہوں، بالکل صحیح ہے جی، تو ساری چیزیں ماشاءاللہ آپ بھی سمجھتے ہیں، لوگ بھی سمجھتے ہیں۔ ایک جو چیز کہ بیوی کو جوتی سمجھنے والی آپ نے بات کی جی حقیقتاً نہ بیوی مرد کے پیر کی جوتی ہوتی ہے جی، اور نہ مرد عورت کا غلام ہوتا ہے، بالکل صحیح بات ہے جی، بلکہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، جی ہاں، تو دیکھیں جو لباس ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو ڈھانپتا ہے، جی ڈھانپتا ہے جی، بالکل صحیح، تو اور کسی کی اچھائیوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ خوش رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کر لیتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، کسی کی برائیوں کے ساتھ اس کو قبول کرنا اور اس کے ساتھ خوش رہنا یہ بڑی کمال کی بات ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے انسان کے اندر محبت، برداشت، صبر، بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آخری بات ایک عرض کروں گا سر، بہت ساری میرے اینگل سے یہ بہت ضروری چیز ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو، جی جی میاں اور بیوی کا ایک رشتہ وجود میں آتا ہے شادی کے بعد، جی، شادی سے پہلے یہ رشتہ موجود نہیں ہوتا، نہیں ہوتا جی، جب شادی ہوتی ہے تو میاں اور بیوی کا ایک رشتہ بنتا ہے۔ جی اچھا ایک چیز ہے ایک اور ایک، اس کو ہم جمع کرتے ہیں تو یہ دو بنتا ہے، جی ٹھیک ہے جی، جبکہ ایک اور ایک کو اگر ہم اکٹھا کرتے ہیں تو یہ ایک ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک فرد ادھر سے اور ایک فرد ادھر سے لیا تو شادی کے ذریعے اکٹھا کیا، جی اب وہ پہلے دو تھے اب وہ ایک ایک ہو ہو گئے، گئے، بالکل صحیح ہو گیا جی، ٹھیک ہے، اب یہ دو جو پہلے دو تھے اب ایک ہو گئے، اب ایک میں سے اگر ایک کو نکال دیں گے تو پیچھے کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں جی، کچھ بھی نہیں بچے گا، جی زیرو بچے گا، نہ میاں رہے گا نہ بیوی رہے گی، تو یہ کوئی مت سوچے کہ میں شوہر ہوں تو میری وجہ سے سب کچھ ہے، یا بیوی یہ مت سوچے کہ میں بیوی ہوں تو میری وجہ سے سب کچھ ہے، بلکہ یہ دونوں ہیں تو سب کچھ ہے، اگر ایک بھی نکل جاتا ہے تو پیچھے زیرو رہ جائے گا، بڑی پیاری بات کر گئے ہیں سر آپ، تو اس زیرو سے پھر بہت سارے نقصانات ہوں گے سب کو، ہوتے ہیں تو میری یہ دعا ہے تمام دنیا میں لوگ جو شادی شدہ ہیں جی جی یا غیر شادی شدہ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نیگیٹیوٹی سے محفوظ رکھے، آمین جی، اور آپ کو بہت ساری دعائیں دیتے رہتے ہیں، آپ سے لیتے بھی رہتے ہیں، آپ کی بہت پوری ٹیم کے لیے بہت ساری دعائیں، تمام سننے دیکھنے والوں کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی لفظ شادی کی، چھوٹا سا لفظ ہے، اتنا بڑا لفظ نہیں ہے، لیکن اس لفظ کا فنکشن دیکھیں کتنا بڑا ہے، اور یہ جو انہوں نے بڑی ایک انرجیٹک سی بات بولی ہے کہ اگر کسی کے مائنڈ کے کسی کونے یا کھانچے میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ جی میں ہوں تو دوسری ہے تو دوسری ہے تو میں ہوں، یہ نکال دیں، اگر یہ میں والی یا تیرے میرے والی بات میاں بیوی کے اندر آ گئی، لفظ شادی کے اندر آ گئی تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، وہ بھی خراب ہوگی وہ بھی خراب ہوگا، اس کا بھی نقصان ہوگا اس کا بھی نقصان ہوگا، یا تو بتائیں کہ جی کسی کا فائدہ ہوتا ہے، کچھ ایسے سبجیکٹ ہیں، کچھ ایسے گھرانے ہیں جس میں یعنی کہ اتنی تنگی، اتنی پریشانی، اتنی ٹینشن آئی کہ سیپریشن یا ڈیورس ہوئی، تو سیپریشن اور ڈیورس کے بعد کی جو لائف تھی وہ ایک پازیٹیو ان کے لیے ثابت ہوئی، لیکن اس میں بھی اس بات کو جاری رکھوں گا، لیکن کالر ہے۔ السلام علیکم جناب۔ السلام سر، کیا حال ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آپ کا ٹاپک بہت اچھا